بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ زندگی کو اس لیے اذیت ناک بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر ناکامی کے لیے اپنی ذات کو مورد الزام قرار دینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر ان سے یہ غلطی نہ ہوتی تو وہ کبھی ناکام نہ ہوتے، اگر یہ حماقت نہ ہوتی تو آج عیش کر رہے ہوتے، میری قسمت ہی خراب تھی۔ ایسے لوگ ہمیشہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، کاش دوبارہ دن لوٹ آئیں تو ہرگز غلطی نہ کریں، ایک بار پھر موقع مل جائے تو اس حماقت کو نہ دہرائیں۔ بے شک آپ اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن کوئی نئی غلطی ضرور کریں گے اور کہیں گے اگر میں اس غلط راستے پر چلنے کی بجائے یہ صحیح راستہ اختیار کر لیتا تو زندگی کے سفر میں کامیابی کے منزل پا لیتا۔ ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر آنسو بہانے کا وقت تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن حال کی کامیابیوں پر مسکرانے اور خوش ہونے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حال پر مسرور اور شادمان ہونے کا بھی وقت نکالا جائے۔ ناکامیاں، محرومیاں، دشواریاں، یہ سب زندگی کا ناگزیر حصہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی ناکامی پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ وہ ہنستے کھیلتے اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے پہلے سے زیادہ بھرپور جدوجہد شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ حوادث سے الجھ کر مسکراتے ہیں اور جرأت و حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعض افراد صرف یہ آرزو کرتے ہیں زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کر ان کو پیش کر دی جائیں۔ ایک دفعہ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ میں اتنا زبردست بحران آیا کہ ان گنت دولت مند کنگال ہو گئے۔ درجنوں کے حساب سے لوگ خودکشیاں کرنے لگے۔ اپنی تباہی سے دلبرداشتہ ہونے والے بے شمار تاجروں نے بلند عمارتوں سے چھلانگ لگا کر یا خود کو گولی مار کر جان دے دی۔ ان دولت مند افراد میں ایڈی کانٹر بھی شامل تھا، لیکن اس نے اپنی تباہی پر خودکشی کرنے کی بجائے ایک مزاحیہ کتاب لکھی، برے پن سے۔ یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، دوسرے نے خودکشی کر لی اور اس نے مزاحیہ کتاب لکھی۔ یہ فرق ذہن نشین کرنے والا